السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ جو نبوت ملنے سے پہلے آپ کیسے تھے، تو اس کے بارے میں ایک دفعہ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے کبھی بتوں کی پوجا کی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کبھی شراب پی ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ فرمایا میں ہمیشہ سے ان باتوں کو قابل نفرت سمجھتا رہا ہوں، لیکن اسلام سے پہلے مجھے شریعت اور ایمان کا کوئی علم نہیں تھا۔ بعثت سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے اندر امین کے لقب سے مشہور تھے، جو آپ کی امانت، دیانت، اخلاق فاضلہ کا بین ثبوت ہے۔ آپ کی راست گفتاری کا یہ حال تھا کہ ابو جہل جیسا معاند جو آپ کے خون کا پیاسا تھا، ایک دفعہ دعویٰ نبوت، زمانہ نبوت میں آپ کو مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے محمد، ہم تجھے جھوٹا نہیں کہتے، بلکہ ہم اس بات کو جھوٹا کہتے ہیں جو تو لایا ہے۔ ابو سفیان ہرقل شہنشاہ روم کے سامنے پیش ہوا، یعنی کہ شکایت کے رنگ میں، تو ہرقل نے اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، کیا تم نے دعویٰ سے پہلے اس کو کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ ابو سفیان اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برسر پیکار تھا، لیکن اس سوال کے جواب میں اسے نہیں کہنا پڑا۔ امیہ بن خلف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، لیکن جب حضرت سعد بن معاذ نے اس کو یہ خبر سنائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری موت کی پیش گوئی کی ہے، تو اس کے اوسان خطا ہو گئے، اور اس نے گھر جا کر اپنی بیوی سے یہ ذکر کیا اور کہا، خدا کی قسم، محمد جب کوئی بات کہتا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ ہو جاتی ہے۔ پھر النظر بن حارث اشد ترین معاند اسلام میں سے تھا، لیکن جب اس نے کسی شخص سے یہ کہتے سنا کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ جھوٹ بولتا ہے، تو اس نے بے اختیار ہو کر بولا کہ محمد تم میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا، اور وہ تم میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اخلاق کا مالک تھا، سب سے زیادہ راست گو تھا، سب سے زیادہ امین تھا، اس کے متعلق تمہاری یہی رائے رہی، حتیٰ کہ جب تم نے اس کی زلفوں میں سفیدی دیکھی اور وہ بڑھاپے کو پہنچا، اور وہ تمہارے پاس جو کچھ لایا، وہ کچھ لایا جو کہ وہ لایا، جو تم یہ کہنے لگے کہ وہ ساحر ہے اور جھوٹا ہے، خدا کی قسم وہ جھوٹا اور ساحر تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس سے النظر بن حارث کو بھی وہی مراد تھی جو ابو جہل نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتے، بلکہ اس کے لائے ہوئے دین کو جھوٹا کہتے ہیں۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام شروع کی اور ایک پہاڑی پر چڑھ کر قریش کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں ایک بڑا لشکر جمع ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو باوجود اس کے کہ بظاہر یہ بالکل بعید از امکان تھی، سب نے کہا کہ ہاں ہم مانیں گے، کیونکہ تو نے ہمیشہ ہی سچ بولا ہے اور ہم نے تم کو صادق پایا ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر میں تم کو بتاتا ہوں کہ اللہ کا عذاب تمہارے قریب آ رہا ہے، جیسے اپنے بچاؤ کا سامان کر لو۔
یہ سب شہادتیں اشد ترین دشمنوں کی ہیں، اور مومنوں کی طرف سے تو کسی شہادت کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کا ایمان لانا ہی ایک زبردست مجسم شہادت ہے۔ لیکن میں اس موقع پر آپ کی زوجہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت درج کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہلی وحی آئی اور آپ سخت گھبرا کر گھر آ گئے اور ختیجہ سے کہا کہ مجھے اپنے نفس کے متعلق ڈر پیدا ہو گیا ہے، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کچھ نہ کہو۔ تو ختیجہ نے جو محرم حال تھی بے ساختہ طور پر یہ الفاظ کہے تھے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، صادق القول ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، اور آپ نے گمشدہ اخلاق کو اپنے اندر جمع کیا ہے، اور آپ مہمان نواز ہیں اور حق کی راہ میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ اس معزز خاتون کی شہادت ہے جو دن رات اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے آپ کو دیکھتی تھی۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم، انک حمید مجید۔